یہ محمد اسلم صاحب السلام سوال علیکم کریں شیخ۔ اپنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال تھا کہ کبھی کبھی ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو امام سورت پڑھ رہا ہوتا ہے، اس ٹائم ہمیں کیا کرنا، ثنا پڑھنی ہے یا سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور یا کتنا قیام آنے سے ہم وہ رکعت شمار کریں گی؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر ہم مسجد میں پہنچے اور جماعت شروع ہو چکی ہے، امام سورہ فاتحہ سے فارغ ہو کر کے کسی اور صورت میں ہے، تو ایسی صورت میں جب ہم جماعت جوائن کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں سورہ فاتحہ شروع کر دینا چاہیے یا ہمیں پہلے دعائے ثنا پڑھ کر کے پھر سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ جہری نماز ہے، ظاہر ہے جہری نماز ہوگی تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ امام سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھ رہا ہے۔ اگر امام دوسری صورت میں داخل ہو چکا ہے تو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے جب جماعت میں داخل ہو گئے، داخل ہوتے ہی فوراً آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کر دینا ہے۔ آپ یہاں پر دعائے ثنا نہ پڑھیں۔ ایسا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ مت پڑھو، یا اسی طرح سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ غور سے سنو اور کچھ مت پڑھو۔ اور یہ حکم ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھنے کے لیے۔ جب نماز کے اندر آپ ہیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ جب کسی دوسری سورت کی تلاوت کی جا رہی ہے تو آپ کچھ نہ پڑھیں، سوائے سورہ فاتحہ کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ تو جب امام دوسری سورت کے اندر داخل ہو گیا ہے، اب آپ کو یہاں پر صرف سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، دعائے ثنا نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب امام دوسری سورت پڑھ رہا ہے آپ دعائے ثنا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب امام کے دوسری سورت پڑھتے وقت آپ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، جس سے کہ منع کیا گیا ہے۔ تو آپ صرف یہاں پر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ دعائے ثنا نہ پڑھیں۔ اور اگر سری نماز ہے تو وہاں پہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا امام کیا پڑھ رہا ہے، اور ظاہر ہے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آپ کو سنائی نہیں دے رہی ہے، تو سری نماز ہے تو وہاں پر آپ دعائے ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے ثنا مستحب ہے نماز کے شروع میں پڑھنا، اور دعائے ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دوسرا سوال آپ کا کہ ہم کتنا پالیں کہ ہماری وہ رکعت شمار کی جائے۔ صحیح قول کے مطابق اگر امام رکوع میں ہے اور آپ نے امام کے ساتھ مکمل طور سے رکوع پا لیا ہے، مکمل طور سے کا مطلب یہ ہے کہ امام رکوع میں ہے اور اس کے رکوع میں ہوتے ہوئے آپ رکوع کی حالت میں پہنچ گئے، مکمل طور سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ لیا، اطمینان کے ساتھ امام کو رکوع میں پا لیا، تو ایسی صورت میں آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ اور یہ ایک استثنائی حالت ہے، یہاں پر آپ کو قیام نہیں ملا ہے، یہاں پر آپ کو سورہ فاتحہ آپ نہیں پڑھ سکے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی رکعت شمار ہوگی، کیونکہ یہ ایک استثنائی حالت ہے جس میں کہ سورہ فاتحہ اور قیام آپ سے ساقط ہو گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کی وہ رکعت شمار کی جائے گی۔ جیسا کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی ابو بکرہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس کی دلیل ہے، اور کئی دیگر صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر رکوع میں امام کو اطمینان کے ساتھ آپ نے پا لیا تو آپ کی وہ رکعت شمار ہوگی۔